السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج دو اہم خبریں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ سردار اختر مینگل دبئی چلے گئے، اس کی تھوڑی تفصیل ہے ہمارے پاس، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک اور بڑا اہم خبر ہے سیکورٹی کے حوالے سے، بلوچستان میں ایک قانون سازی ہونے جا رہی ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اور ویڈیو اپنے دوستوں اور واٹس ایپ گروپس میں بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکیں۔ سب سے پہلے سردار اختر جان مینگل پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سردار اختر جان مینگل نے جب استعفیٰ دیا تھا، میری بھی بات ہوئی تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، تو جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں استعفیٰ دیا ہے اور کوئی میرے پاس آ جائے اور میں استعفیٰ واپس لے لوں۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی زیادہ تر جو لیڈرشپ تھی، کیمروں کے سامنے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے اسکرین پہ انہوں نے دعویٰ کیا، رانا ثناء اللہ سمیت بہت سارے سینئر جو کیڈر کے ہیں نون لیگ کے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سردار اختر جان مینگل کو منا لیں گے اور ان کا استعفیٰ ہم قبول نہیں کریں گے۔ لیکن حکومتی وفد رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں سردار اختر جان سے ملا، سب کو پتہ ہے، اور اپوزیشن بھی ان سے ملی، لیکن سردار اختر جان مینگل نے اپنا استعفیٰ واپس نہیں لیا، اور آج وہ دبئی چلے گئے ہیں۔ رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، خود جا کے مولانا صاحب سے ملے، اور ملاقات کرنے کے بعد آج صبح وہ دبئی چلے گئے ہیں۔ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایئرپورٹ میں شاید کوئی معاملہ تھا تو فون رابطہ نہیں ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ دبئی میں بھی اگر ہوں تو رابطہ تو ہو سکتا ہے نا، کبھی بھی جب بھی ضرورت ہو تو بات ہو سکتی ہے ان سے۔ لیکن حکومت کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے سردار اختر جان مینگل کا جو استعفیٰ ہے وہ قبول نہیں کیا ہے۔ اس وقت اسپیکر کی جانب سے یہ نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے، جو استعفیٰ دار ہے کہ جب آپ کا قبول ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا آپ کو، جو ممبر ہیں آپ اسمبلی کا، آپ کو ممبرشپ آپ کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ سردار اختر جان مینگل اگلے 5 سال جب تک موجودہ حکومت ہے، سردار اختر جان مینگل ایسے سمجھیں کہ سیاست میں ٹھیک ہے، لیکن وہ واپس بلوچستان میں بھی کم آیا کریں گے۔ ویسے بھی دیکھیں، ان کے جو گھریلو ایشوز ہیں، حالیہ دنوں میں ان کا فوت ہو گئی تھی، اور ان کے جو وائف ہیں سردار اختر مینگل کے، وہ کافی سیریس ہیں، اور کافی ٹائم سے 2-3 سال ہو گئے ہیں وہ ہاسپٹلائز ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ایک تو وہ پرابلم یا مسئلہ، گھریلو مسئلہ ان کو ہے ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی وہ جائیں گے، جب دبئی جائیں گے تو اپنے فیملی کو میرے خیال میں ٹائم دیں گے، اور جہاں تک سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ مجھے سردار اختر جان مینگل صاحب نے کہا تھا کہ میں کوئٹہ آ رہا ہوں تو ادھر ملاقات بھی شاید ہو، لیکن وہ آئے نہیں، دبئی چلے گئے ہیں، تو آنا جانا ان کا لگا رہے گا، لیکن یہ جو سیاست ہے اس میں تھوڑی سی میرے خیال میں کمی آپ کو نظر آئے گی گزشتہ آنے والے 5 سالوں میں، جب تک موجودہ حکومت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ جو صوبائی حکومت ہے، یہ بھی سب ایک بہت بڑا وجہ ہے سردار اختر مینگل کے استعفیٰ دینے کی۔ وہ کبھی بڑا ٹاپک ہے، اس پہ کبھی بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، چونکہ آج موضوع وہ نہیں ہے کہ کیسے وجہ کیا ہے، موجودہ حکومت کیسے وجہ بنی ہے، وہ ٹاپک نہیں ہے، تو 1-2 دن میں ظاہر ہے کہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں جی، جو اہم خبر میں نے کہا تھا کہ سیکورٹی کے حوالے سے۔ دیکھیں، آج ایک خبر رپورٹ ہوئی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی انفارمیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک میڈیا میں ایک خبر رپورٹ ہوئی ہے، اس خبر کا متن میں آپ کو سناؤں گا، پھر تھوڑا بہت اس کے پس منظر اور پیش منظر آپ کے ساتھ میں شیئر کر پاؤں گا، آپ سنیے گا ذرا۔ وفاقی حکومت نے بلوچستان میں سیکورٹی کے صورتحال کے تناظر میں اہم فیصلے کیے ہیں، جس کے تحت سیکورٹی فورسز تخریب کاری کے شبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو قبل از وقت حراست میں لے سکے گی۔ وفاقی کابینہ نے فوج، سول آرمیڈ فورسز اور حکومت کو خصوصی اختیار دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے کابینہ نے انسداد تخریب کاری ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
ذرائع کے مطابق انسداد تخریب کاری ایکٹ 1997 کی سیکشن 11 ای میں ترمیم کے لیے قانون سازی ہوگی، جس سے سیکورٹی فورسز کو تخریب کاری کے خلاف مزید آپریشن کے لیے قانونی تحفظ ملے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سیکورٹی فورسز تخریب کاری کے شبے میں کسی بھی مشکوک شخص کو قبل از وقت حراست میں لے سکے گی اور انٹیلیجنس ایجنسیز قانون نافذ کرنے والوں پر مشتمل مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دی جا سکیں گی۔ ذرائع نے مزید کہا کہ سلامتی کے لیے خطرات کے حامل افراد کو حراست میں لیا جا سکے گا۔ جی آئی ٹیز جامع تحقیقات کریں گی اور مشتبہ افراد کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں گی۔ یہ خبر ہے۔ ابھی یہ ایکٹ جو منظور ہونے جا رہا ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے، وہ تقریباً ہوگا۔ دیکھیں جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو تقریباً فیصلہ جب ہوا ہے تو اس کی منظوری اتنی بڑی چیز نہیں ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو نیا قانون لاگو ہوگا تو اس میں ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص AYZ آپ کسی کو بھی لے سکتے ہیں، اس میں اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو آپ کے CTD بھی ہے نا، ایک ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان میں کام کر رہی ہے، اس کو یا FC کو، ان کو جب ایسے شک ہوا، روڈ سے گزرتے ہوا کوئی شخص ان کو ملا، جیسے میں رشید جا رہا ہوں کہیں پہ، اگر وہ FC کو شخص ہوا کہ یہ مطلب رشید جو ہے یہ مشکوک ہے اور یہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے اور ریاست کے کوئی مفادات ہیں اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی FIR کسی پیشگی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، وہ آ کے آپ کو اٹھا کے لے جا کے پھر آپ کو تحقیقات کرے گی، اور اس کے لیے ٹائم ٹیبل کا بھی تقریباً مینشن نہیں ہے۔ دیکھیں رپورٹ میں وہ آپ کو 2 مہینے اپنے ساتھ رکھیں، 3 مہینے اپنے ساتھ رکھیں، 4 مہینے ساتھ رکھیں، 10 دن ساتھ رکھیں، تحقیقات کریں، کوئی قانونی قدغن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب جب ان کو پتہ چلا جی نہیں بندہ کلیئر ہے تو چھوڑ دیں گے، اگر ان کو پتہ چلا نہیں یہ مشکوک ہے، مطلب اس میں ہے کوئی، اس میں ڈاؤٹ ہے، تو وہ اس کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ابھی بہت سارے میرے جو ویور ہیں وہ یہ بھی سوال اٹھاتے ہوں گے، یا ذہن میں ان کا یہ سوال آتا ہوگا کہ یہ تو بلوچستان میں ویسے بھی CTD نے آج تک ایسے بھی لوگوں کو اٹھایا ہے، جیسے کہ بلوچستان یونیورسٹی سے اٹھایا ہے، باقی جگہوں سے اٹھایا تو ہے، اس کے لیے کوئی پیشگی جو ہے وہ نہ اطلاع تھی، نہ کوئی FIR، نہ کچھ تھا، انہوں نے بھی شک کی بنیاد پہ اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ بلوچستان میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل آپ کو ایک ویڈیو آئی تھی پشاور کی، جہاں پہ CTD والوں کو مقامی لوگوں نے سول کپڑوں میں پکڑا تھا کہ وہ ایک بندے کو اٹھا رہے تھے تو لوگوں نے اس کو پکڑا، لیکن حکومت نے بعد میں ان کے CTD کے اہلکاروں کے خلاف جو پنجاب سے آئے تھے KP کے، ان کے خلاف FIR، اطلاع یہ کہ FIR درج کی گئی ہے۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو CTD کرتی آئی ہے یا اس طرح کے ادارے، وہ ظاہر ہے کہ غیر قانونی ان کو آپ تصور کرتے تھے کہ جی یہ اٹھانا وغیرہ، اس پہ بڑا شرابہ بھی ہوتا رہا ہے، اسمبلی میں ہوا ہے، عام لوگوں نے کیا ہے، جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، لیکن اب اس کو قانونی شکل دی جائے گی تاکہ وہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں CTD پہ، باقی جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان پہ، وہ اس کو ایک قانونی رستہ یا قانونی اس کو ایک خول ملے، ایک پردہ ملے اس کو، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی پھر یہ بات نہیں کر سکے گا کہ جی ہمارا بندہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے یا اس طرح ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک قانون موجود رہے گا، ایک اجازت نامہ ہوگا، یہ صرف بلوچستان کے لیے ہوگا۔ یہ جو قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو رپورٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ صرف بلوچستان کے لیے ہوگا، یہ سندھ، پنجاب یا KPK کے لیے نہیں ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ قانون ابھی اگر بلوچستان کے لیے لاگو ہوگا تو اس کے بعد KPK کے لیے بھی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے قوانین ظاہر ہے کہ پنجاب اور سندھ جیسے صوبے جو ہے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتے، بہت کم۔ آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا 2010-11 میں 9 کے بعد پنجاب میں بھی بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی، دھماکے ہو رہے تھے، اس ٹائم پنجاب حکومت کو آرمی کی جانب سے کہا گیا کہ دہشت گردی کے روکنے کے لیے ہم پنجاب میں رینجر تعینات کریں گے،
یہ جو موجودہ ہمارا ایم این اے ہے رانا ثناء اللہ صاحب، یہ اس وقت وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے. ان کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم رینجر کو بلا لیں پنجاب. جو کام کرنا ہے پولیس سے کرنا ہے. ظاہر ہے کہ پولیس پھر صوبائی حکومت کے اختیار میں ہوتی ہے. تو اس ٹائم کی نون لیگ کی حکومت نے نہیں چھوڑا. اور یہاں تک کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، انہوں نے طالبان سے ریکویسٹ کی، ایک دو بار نہیں کئی بار ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ لوگ پنجاب میں کوئی کارروائی نہ کریں، باقی جہاں کرنا ہے آپ کی مرضی ہے. یہ آن دی ریکارڈ ہے نا، رپورٹ ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو میں جس قانون کی بات کر رہا ہوں جو بلوچستان کے لیے اپلائی کی جا رہی ہے اور ہوگا، ظاہر ہے یہ پنجاب جیسے صوبوں میں تو نہیں ہوگا نا، یا سندھ میں تو پیپل پارٹی تو نہیں چھوڑے گی اس طرح کے قوانین. اور یہ ابھی اسمبلی میں اس کو پاس ہونا ہے، یا اگر اسمبلی میں اس کو پاس ہونا ضروری ہو تو تھوڑا سا مشکل ہوگا شاید حکومت کے لیے. لیکن میرا خیال ہے اس کو کابینہ سے اس کی منظوری دی جائے گی، وفاقی کابینہ سے، اور اس کے بعد اس کو بلوچستان میں اپلائی کیا جائے گا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.